بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق و ایمان کا کردار ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق و ایمان کا کردار۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال عمرہ شریف ادا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا تو اس کے بعد آپ نے یہ ارادہ فرمایا عمرہ شریف ادا کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ نکلے، اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر، عمرہ کے ارادہ اور عمرہ کی نیت سے۔ جب آپ مقام حدیبیہ میں پہنچے تو کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا گیا۔ کفار کو یہ اطلاع غلطی سے یا غلط ان کو افواہ پھیلائی گئی کہ یہ ہم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے آ رہے ہیں، لیکن تاجدار کائنات جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عمرہ کے ارادہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ خیر، کفار کی طرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، سہیل ابن عمر۔ اب اس کی طرف سے بھی، اپنے کفار کی طرف سے بھی، اور اس نے جو اپنی شرائط تھی وہ بیان کی، تاجدار کائنات سے بھی بات ہوئی، تو دونوں طرف سے کچھ شرائط طے ہوئی، اور اب یہ ضرورت پیش ہوئی کہ ان جو شرائط طے ہوئی ہیں اس کو تحریر کر لیا جائے۔ یہ وادی حدیبہ میں عقیدت و عشق کا نہایت رقت انگیز واقعہ پیش آیا۔ سہیل ابن عمر قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر سرور دو جہاں احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی۔ جب باتیں طے پا گئیں تو اب انہیں قید تحریر میں لانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو صلح نامہ کی عبارت لکھنے کے لیے بلایا، اور حضرت علی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو صلح نامہ کی عبارت لکھنے کے لیے بلایا۔ وہ کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گئے۔ بسم اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ کی عبارت کا یوں افتتاح کیا: ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ نکات ہیں جن پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصالحت فرمائی ہے۔ اتنا ہی فکرہ حضرت مولا علی علیہ السلام لکھنے پائے تھے کہ سہیل ابن عمر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، یہ کاغذ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، اس پر ایسی کوئی عبارت نہیں لکھی جا سکتی جس سے فریقین میں کسی کو اختلاف ہو۔ ہم آپ کو اگر رسول اللہ ہی تسلیم کر لیتے تو اس مصالحت کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ، اللہ کے رسول مان لیں تو پھر لڑائی کون سی؟
پھر تو صلح کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو آپ ہمارے بھی نبی ہیں، پھر اور ہم آپ کے امتی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ نہیں مانتے۔ لہٰذا یہ جو ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، یہ ہے مشترکہ۔ تو اگر آپ اس پہ تحریر فرما دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کوٹ کر دوں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو بار بار سرکار کے نام کے ساتھ لے رہی ہوں، وہاں پہ صرف محمد رسول اللہ ہی لکھا گیا تھا، لیکن آقا کریم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں پڑھنے کے لیے اس کو بار بار سرکار کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھ رہی ہوں، کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک خط ہے، ایگریمنٹ ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ یہ کلیئر کر دیا۔ اس نے کہا جی ہمارا آپ سے یہی تو اختلاف ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانتے، تو آپ نے تو یہاں پہ یہ تحریر کر دیا، اس لیے آپ معاہدے کی عبارت سے رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیجئے اور اس جگہ ابن عبداللہ لکھیے، کیونکہ حضور کو وہ محمد ابن عبداللہ تو مانتے تھے، مسئلہ تھا محمد الرسول اللہ کا۔ دوستو محمد ابن عبداللہ تو مانتے تھے، کہانی تھی محمد الرسول اللہ کی، ان کی ہمدردیاں محمد ابن عبداللہ سے تو تھیں، محمد رسول اللہ سے نہیں ہوئی کبھی۔ محمد رسول اللہ سرکار کا عہدہ ہے، جس عہدہ پہ آپ فائز ہیں۔ وہ آپ کو قریشی تو مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، وہ آپ کو ہاشمی تو مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، ان کو آپ کی وجود سے انکار نہیں تھا، وہ آپ کو عبداللہ کا بیٹا تو مانتے تھے، حضرت عبد المطلب، جناب عبداللہ کا بیٹا حضرت عبد المطلب کو آپ کے دادا تو مانتے تھے، لیکن وہ آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے، وہ آپ کی ذات کی سیرت کو تو وہ مانتے تھے، جس میں سب سے مشہور، سب سے بڑے دشمن نے بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا۔ کیا شان ہے محمد ابن عبداللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دوستو بدترین دشمن بھی تاجدار کائنات کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، تو یہ ماننا پڑے گا۔ جب ظاہراً اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو تب بھی جب مکے والوں کو مشکل پیش آتی تو وہ اس وقت بھی تاجدار کائنات کے پاس ہی تشریف لاتے، اس وقت بھی جب امانت رکھنی ہوتی، تو اس وقت جب آپ نے ظاہراً اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو اس وقت بھی بدترین دشمن اور پورے مکے والے اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے یہی تاجدار کائنات کے پاس آیا کرتے۔ یہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی امین نہیں، یہ امانت دار ہے، یہ امانت دار ہے، یہ امانت دار ہے۔ پھر جب کوئی بات کلیئر کرنی ہوتی، جب کوئی بات پوچھنی ہوتی، تو جس بات پہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر لگا دیتے، جو آپ ارشاد فرما دیتے، تو وہی بات ڈن اور سچی مانی جاتی، کیونکہ اس وقت بھی لوگ آپ کو دشمن، میں اپنوں کی نہیں بات کر رہی، دشمن اپنے تو جو مانتے تھے وہ تو مانتے تھے، دشمن بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کا لقب عطا کیا، وہ صادق مانتے تھے۔ کیا شان ہے اس ہستی کامل کی، کیا شان ہے اس وجود اطہر کی، کیا شان ہے اس محبوب خدا کی، کیا شان ہے محمد الرسول اللہ کی، کیا شان ہے اس سراج منیر کی، کیا شان ہے اس بشیر النذیر کی، اور کیا شان ہے اس رحمت للعالمین کی، کیا شان ہے اس سید المرسلین کی، اور کیا شان ہے اس شفیع المذنبین کی،
اور کیا شان ہے اس سید و سردار کی، اور کیا شان ہے اس سیاح لامکاں کی، اور کیا شان ہے اس شب اسرا کے دھولا کی، اور کیا شان ہے اس سید کی، کیا شان ہے اس سردار کی، اور کیا شان ہے اس اعلیٰ و عرفا کی، اور کیا شان ہے اس والضحا کی، اور کیا شان ہے اس صاحب جود و سخا کی، کیا شان ہے اس نور الخدا کی، اس شمس الضحا کی، اس بدر الدجا کی، کس شان، کس عظمت، کس بلندی اور کس رفت، کس عزت و عطرت کے مالک ہیں یہ سرکار، کہ دشمن بھی تاجدار حالتا کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ تو مانتے تھے نا، صادق تو وہ ہیں، امین بھی ہیں، لیکن محمد بن عبداللہ بھی مانتے تھے۔ مسلک ہاں خراب تھا، محمد رسول اللہ، یہ تھا تاجدار کائنات کا مقام، یہ تھا عہدہ، یہ تھا تاجدار کائنات کی، جس کی وجہ سے تاجدار کائنات کو سب پہ فضیلت حاصل ہے۔ نبیوں میں فضیلت ہے، کل خدائی میں تاجدار کائنات افضل ہیں، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا، بعد از خدا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کیا بات کریں ہم دوستو، کہاں پہ مسئلہ خراب تھا؟ محمد رسول اللہ پہ۔ اس نے کہا جی آپ محمد رسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ مصالحت میں کوئی رخنہ نہ واقع ہو، جمال ہے، کیا کمال ہے، کیا موج ہے، کیا تاجدار کائنات، کیا ذات اور کیا شان ہے، ذکر ایسا، اس ہستی کا ذکر جب چھڑ جائے تو عاشق تو مچل جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں۔ ہماری روحیں پرواز کر کے مدینہ المنورہ کا طواف کر رہی ہوتی ہیں، ان گلیوں کا جہاں پہ کف پا لگے، اور یہ ذکر، یہ واقعہ کہ حدیبیہ کی وادی کو آج بھی ہماری نگاہیں، ہمارے دل چومتے ہیں، کہ جہاں نقش کف پائے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگے۔ تاجدار کائنات نے یہ سوچ کر مصالحت میں کوئی رخنہ نہ واقع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ یا علی، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، یا علی، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، اور اس کی بجائے ابن عبداللہ لکھ دو۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت مولا علی علیہ السلام کا جذبہ اطاعت شاری محتاج بیان نہیں ہے۔ مولا علی کتنے مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، اپنے آقا کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اپنے آقا کونین کے ہر حکم پہ سر تسلیم ہم ہیں۔ تاجدار کائنات کے ایک اشارے پہ مولا علی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ مولا علی پروانے ہیں اس محبوب کے، اس عاشق کے، اس شمع کے جو نور ہدایت ہے، جو حق ہے۔ مولا علی بادشاہ کی اطاعت تاجدار کائنات کی پاک بارگاہ میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ کتنا بڑا مطیع، کتنا بڑا تابعدار، کتنا بڑا عاشق، کتنے بڑے دیوانے، کتنے بڑے تاجدار کائنات کی ذات پاک ہے، اپنا من دھن قربان کرنے والی ہستی، ایسی ہستی کہ جب مقام صحبا پہ واقعہ جو پیش آیا، سارا زمانہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب ناز پر اپنی نماز جیسی متاع گرانما کو نثار کر دیا۔ جب تاجدار کائنات مقام صحبا میں مولا علی علیہ السلام کی گود مبارک میں اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو نماز عصر کا وقت تھا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جب چہرہ انور کی زیارت فرمائی، تو آپ نے جب سورج کو دیکھا تو وہ جا رہا تھا، تو تاجدار کائنات کو نہیں اٹھایا، یہ سوچ کر کہ محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے، یہ سوچ کر کہ اگر میں اٹھوں نماز کے لیے تو تاجدار کائنات کی نیند
میں کوئی خلل نہ آ جائے اور میری وجہ سے آپ کے آرام میں کوئی فرق نہ آئے۔ آپ کے زانوِ اطہر پر سر رکھ کر جب تاجدار کائنات آرام فرما رہے تھے، جس کے احساس ادب کی نزاکتوں کا یہ عالم ہو کہ کچی نیند محبوب کا اٹھ جانا بھی اسے گوارا نہ ہو، اس کے دل کی نیاز مندی کی فداکاریوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ لیکن حدیبیہ کے چشمدید گواہوں کی زبانی یہ معلوم کر کے سخت دھاری ہو گیا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جب حضور نے یہ حکم صادر فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، تو ان کا جذبہ عقیدت اس حکم کی تاب نہ لا سکا اور فرط علم سے دل کو ایسی ٹھیس لگی کہ جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ ایک ٹوٹ جانے والے گھائل کی طرح مچلتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، واللہ لن امحوکا ابدا، قسم خدا کی میں ہرگز آپ کو نہیں مٹاؤں گا، میں ہرگز آپ کو نہیں مٹاؤں گا، میں ہرگز آپ کو نہیں مٹاؤں گا۔ مقام صلح و انکسار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گوارا کر لیں، لیکن گدایان عشق اسے اپنے جذبہ و ایمان کی توہین سمجھتے ہیں۔ قدم پر مر مٹنے والے یہ سننے کی تاب بھی نہیں رکھتے کہ محبوب کے اسم اعظم کا نقش مٹا دیا جائے۔ تاجدار کائنات کو عرض کی، آقا میں نہیں مٹا سکتا، میں نہیں یہ مٹا سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں آپ کا نام مٹاؤں، میرے آپ ہی سردار ہیں، میرے آپ ہی سلطان ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کا نقشہ کچھ اس طرح سے خواجہ غلام فرید نے کھینچا ہے کہ میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میں نہیں مٹا سکتا آپ کا نام، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، تے ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو، میڈی روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میڈا شامل مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو، میڈا دھرم بھی تو، او میڈا بھرم بھی تو، میڈی شرم بھی تو، میڈی شان بھی تو، میڈی مہندی کجل سہاگ بھی تو، میڈی سرہی بیڑا پان بھی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر، مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ تزان بھی تو، میڈا ملک ملیر تے مارو تھلڑا، میڈا ملک ملیر تے مارو تھلڑا، روہی چولستان میں تو، جے یار فرید قبول کرے او سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، سردار بھی تو، سلطان بھی تو، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، سردار بھی تو، سردار بھی تو، سردار بھی تو، سردار بھی تو، تے سلطان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے وہ سرور بھی تو، سلطان بھی تو، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، سردار بھی تو، سلطان بھی تو۔ مولا علی بادشاہ نے عرض کی، آقا میں آپ کا نام کیسے مٹا سکتا ہوں، میں کیسے مٹا سکتا ہوں، میں علی آپ کو کبھی نہیں مٹا سکتا، میں نہیں مٹا سکتا، میں تو آپ کی بلندیاں چاہتا ہوں، میں تو آپ کا بلندیوں میں، آپ تو میرے سردار ہیں، سید ہیں، آلہ ہیں، عرفہ ہیں، میں نہیں آپ کے نام کو کبھی علی نہیں مٹا سکتا۔ علی کا تو تن من دھن آپ کی عزت پہ، آپ کے نقش کف پا پہ قربان۔ عقل انسانی اس مقام پر حیران اور ششدر رہ گئی کہ وہ نبی، آقا یہ آپ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ قدم پر مر مٹنے والے یہ سننے کی تاب بھی نہیں رکھتے کہ محبوب کا اسم اعظم کا نقش مٹا دیا جائے۔ سہیل ابن عمر کے اصرار پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا تو غیرت جلال سے حضرت علی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب سہیل نے اصرار کیا تو تاجدار کائنات نے جب دوبارہ فرمایا تو غیرت جلال سے مولا علی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
اور حالت اضطراب میں اپنے تیغ ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ رکھنا ہی چاہتے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا اور خود ہی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا کر اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دیا۔ عقل انسانی اس مقام پر حیران اور ششدرا رہ گئی کہ وہ نبی جسے کبھی نوشت و حوان کا سابقہ نہ پڑا، اس نے کیوں کر ایک لفظ کو پڑھ کر مٹایا اور اس کی جگہ دوسرا لفظ لکھ دیا۔ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی توجیہ یوں فرمائی ہے کہ سب کچھ معجزہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کا یہ انداز جواب منزل عشق و عرفان کے مسافروں کے لیے ایک بہترین مشعل ہے، بہت بڑا مشعل راہ ہے مولا علی علیہ السلام کا یہ جواب، یہ انداز جواب۔ اس کی روشنی میں ہمیں اس کی حقیقت کا سراغ آسانی سے مل جاتا ہے کہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقامی انکسار میں اپنے لیے جو بات پسند فرمائیں، یہ ضروری تو نہیں کہ ہم بھی اپنے سرکار کے لیے اسی رخ پر سوچیں۔ یہ ان کا مقام تواضع ہے کہ وہ اپنے حق نشینوں سے ملنے کے لیے وہ فراز عرش سے نیچے اتر آئے ہیں، یہ ان کا مقام ہے جو وہ کر سکتے ہیں کہ ان حق نشینوں سے ملنے کے لیے، حق نشینوں سے ملنے کے لیے وہ فراز عرش سے نیچے اتر آتے ہیں۔ وہ فراز، یہ انہی کا مقام تواضع ہے دوستو کہ اپنے خاک نشینوں سے ملنے کے لیے وہ فراز عرش سے نیچے اتر آتے ہیں۔ لیکن ہمارا منصب غلامی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ یہ تو سر ہمارے ہی محسوس کرنے کی چیز ہے، یہ تو ہم کو محسوس کرنا چاہیے ہمارا انداز غلامی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ پس سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع پسند ارشادات کو بنیاد بنا کر جو لوگ تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی عظمتوں کا انکار کر بیٹھے ہیں، جو یہ بنیاد بنا کر انکار کرتے ہیں جی تاجدار کائنات نے خود یہ فرمایا، تو دوستو تاجدار کائنات خود اپنی ذات اطہر میں جو کریں وہ ان کا ایک اپنا وہ ایک معجزانہ طور پہ اس میں ایک مصلحت ہے۔ ہم غلاموں کو یہ حق حاصل نہیں، ہم غلام ہماری مجال نہیں، وہ اپنی مرضی، وہ اپنی موج میں، اور یقیناً اس میں حکمت ہوتی ہے اور یہ سرکار بادشاہ بذات خود بہتر جانتے ہیں۔ ہم غلام اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ ہم غلاموں کی کیا مجال، ہم سیاکاروں گنہگاروں خطاکاروں کی کیا مجال کہ ہم آپ کے ارشادات پہ، آپ کے عمل پہ، آپ کے قول پہ، فعل پہ دخل اندازی کر سکیں؟ نعوذ باللہ، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی مجال نہیں۔ تاجدار کائنات اپنے لیے کیا پسند فرماتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ ذات گرامی اتنی اعلیٰ ہے، ہم غلاموں کی یہ مجال نہیں کہ ہم وہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم غلام اپنی ہمسری کا خواب دیکھنے لگے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہیں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے طرز عمل میں اسلام و ایمان کا مزاج سمجھنے کے لیے بہت واضح اشارہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ واضح آپ کا فرمان، آپ کا ارشاد اور آپ کا یہ عمل جو وادی حدیبیہ میں آپ نے سر انجام دیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ مقام حدیبیہ، صلح حدیبیہ پہ جب یہ معاہدہ تحریر ہو رہا تھا تو یہ واضح دلیل ہے کہ حضرت علی صحابی رسول بھی ہیں، مولا علی خلفائے راشد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، امام برحق بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، غیر فرار بھی ہیں، باب العلم بھی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام جیسی ہستی ان سے بڑا کوئی علم نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام جیسی ہستی نے تاجدار کائنات کی عشق میں، مقام میں، عزت میں، احترام میں، عظمت میں، رفت میں، بلندی میں عرض کر دی کہ آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو مرضی فرمائیں، لیکن علی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے نام نامی اسم گرامی کو مٹا سکے. میں نہیں یہ کر سکتا آقا، یہ میرے سے نہیں ہوگا. دیکھیں یہی بہت بڑا فرق ہے کہ غلاموں کی اور مولا علی کہاں اور ہم گناہگار کہاں. وہ کجا ہم کجا، کہاں مولا علی. حالانکہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ اخیر رسول بھی ہیں، سرکار کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والد گرامی بھی ہیں، سیدہ کائنات مخدومہ کونین کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حضور کے بھائی بھی ہیں، اور تاجدار کائنات نے آپ کو باب العلم بھی آپ کے لیے لقب ارشاد فرمایا. اور مولا علی علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی مولا علی علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں تاجدار کائنات کے نام مبارک کو کبھی نہیں مٹا سکتا. تو دوستو اس عزت و عظمت اور شان کا مالک ہے یہ نام کہ ہم غلاموں کی لاج بھی رکھتے ہیں، اور ہم دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تاجدار کائنات کی حقیقی غلامی نصیب فرمائے، حقیقی عشق عطا فرمائے، ان سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار حالتا، تاجدار کائنات کی آل پاک، اولاد پاک سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں جہاں سے آپ سن رہے ہیں آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. مالک آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے. جمعرات کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت کے صدقے سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. مالک آپ کے رزق میں بخت میں ڈھیر ساری برکت عطا فرمائے. دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی. بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.